سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے۔ درود و سلام بھیجتے ہیں اس کالی کملی والے پر جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو سجایا و بسایا ہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کا رخ موڑ دیے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ ریاض العلوم مسجد فرقانیہ گوہندی کے ذمہ دار حضرات، خاص طور سے ڈاکٹر ایس.آئی. علی صاحب اور ان کے کمیٹی کے ذمہ دار اساتذہ کرام اور حضرت محتمم صاحب اور آپ سب حضرات بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات کی محنت اور کوشش سے پروگرام منعقد ہوا۔ شہر ممبئی کی قدیم مرکزی اسلامی دینی درسگاہ مدرسہ ریاض العلوم مسجد فرقانیہ کا 27واں اجلاس عام جلسے دستار بندی کے عنوان پر جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سال مدرسہ ریاض العلوم میں 23 حفاظ کرام و قراء اعظام نے کلام پاک کو اپنے سینے محفوظ کیا ہے۔ جن اکابر علماء کرام کے نام کو ہم نے اشتہار اور پوسٹر میں اور جمعہ کی نماز میں سنا ہے، الحمدللہ وہ سارے کے سارے علماء کا تشریف لا چکے ہیں۔ اس مدرسے کے سرپرست اور ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا قاری سید حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم، جانشین عارف باللہ، ناظم جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ، رکن شورا دارالعلوم دیوبند، اور دارالعلوم دیوبند سے آئے ہوئے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی محمد سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم استاد ادب دارالعلوم دیوبند تشریف لا چکے ہیں۔ اور شہر ممبئی کی مشہور شخصیت ہم سب کے مخدوم حضرت محی السنہ الحاج منیر احمد صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت الشاہ مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، درخواست کروں گا جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں، مدرسے کے منتظمین نے آپ کے بیٹھنے کے لیے کرسیوں کا نظم کیا ہے، آپ بیٹھ جائیں تاکہ علماء کرام کے بیانات کو یکسو ہو کر سماعت کریں۔ میں بلا تاخیر مدرسے کے اس اہم پروگرام کو باضابطہ شروع کرنے کے لیے اسی مدرسے کے استاد شعبہ قرأت شعبہ حفظ حضرت قاری ابو شہمہ صاحب کو زحمت دوں گا، تشریف لائیں اور کلام پاک کی تلاوت جلسے کا آغاز فرمائیں۔ حضرت قاری ابو شہمہ صاحب۔ نہیں کیا بیٹھ جا، اچھا رہے گا، نیچے ٹھیک ہے۔ چل رہا ہے، ایک کو ڈال دیجیے گا۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد
خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلو كنت حمل العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ما شاء الله يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ما شاء الله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي
ماشاء اللہ. أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. یہ تھے حضرت قاری ابو شامہ صاحب دامت برکاتہم جو مخصوص انداز میں کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. تلاوت پاک کے بعد بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے اسی مدرسے کے متعلم عزیزم محمد شاکر سلمہ کو زحمت دوں گا. عزیزم محمد شاکر سلمہ تشریف لائیں اور نعت پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم. تڑپ رہا ہوں تیرے در کے حاضری کے لیے بولو. تڑپ رہا ہوں تیرے در کے حاضری کے لیے آقا. تڑپ رہا ہوں تیرے در کے حاضری کے لیے. تیری گفتگو ہو نمبر تیری گفتگو ہو نمبر تیری گفتگو ہو نمبر. تیرا نام آ گیا ہے تیرا نام آ گیا ہے. تیری مدح کرتے کرتے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. تیری گفتگو ہو نمبر تیری گفتگو ہو نمبر. تیرا نام آ گیا ہے تیرا نام آ گیا ہے. تیری مدح کرتے کرتے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے. خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. بولو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. بولو تڑپ رہا ہوں تیرے در کے حاضری کے لیے. بولو تڑپ رہا
ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہہ دو تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے بولو تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے وہ جو پی کے شیخ سعدی وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے مل دس بے ناتوا میں مل دس بے ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے مل دس بے ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے یہ طلب تھی انبیاء کی یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھے یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھے یہ نماز کا وسیلہ یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بولو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بولو تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے آقا تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ نہ تعلیم کا تصور نہ کلیم کا تصور نہ خیال تیرے سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال تیرے سینہ میری آرزو محمد میری آرزو محمد میری سجو مدینہ میری آرزو محمد میری سجو مدینہ خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بولو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بولو تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے بولو تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے کس چیز کی کمی ہے کس چیز کی کمی ہے مولا تیرے گلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیرے گلی میں دنیا تیرے گلی میں دنیا تیرے گلی میں عقبہ تیرے گلی میں دنیا تیرے گلی میں عقبہ تیری گلی میں دیوانگی پہ میرے دیوانگی پہ میرے ہنستے ہیں عقل والے دیوانگی پہ میرے ہنستے ہیں عقل والے رستہ تیری گلی کا رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کے گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کے گلی میں ایک جشن صفا ہے ایک جشن صفا ہے سرکار کے گلی میں ایک جشن صفا ہے سرکار کے گلی میں خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے خدایا ایسا
کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بولو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے آقا سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بولو تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے آقا تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے. السلام علیکم. بہت خوب ماشاءاللہ. دوستو، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جن اکابر علماء کرام کے نام پوسٹر میں آپ نے پڑھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ سارے کے سارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں. میں بلا تاخیر مشہور و معروف مخدوم محترم محی السنہ حضرت الحاج مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت الشاہ مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں، اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء اور ائمہ مدرسہ کے منتظمین جانب سے میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چلنے پھرنے کا ماحول بند کر دیں. 15 سے 20 منٹ. ارے بھائی 25 بولیں حضرت، منع نہیں ہے یار، لیکن اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی. بھائی تفسیر مت لو، بھائی بیٹھ جاؤ، بات سنو، دین کی بات، تفسیر مت لو، اپنا کام کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وقال تعالی ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. تقریباً 15 سے 20 منٹ تک مولانا کی طرف سے ارشاد ہے. انشاءاللہ اتنی دیر بعد کچھ پوری ہو جائے گی. آپ عمل کرو گے انشاءاللہ. بھائی کون عمل کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو. اللہ جزائے خیر دے. سیدنا مجید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپہ سالار کو خط لکھا، دشمن کی فوجوں سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا. دشمن کی فوجوں سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا. اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی. اب اللہ کی نافرمانی گناہ بھی کرے، اللہ کی مدد آ جائے، یہ دو کا الفاظ کا ہے. جو خلفاء راشدین کا شمار ہے 5 نمبر پاتا ہے، انہوں اس زمانے میں خط لکھا تھا. حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شان ہو کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کا مالک بھی ہوں. جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، تو میں بادشاہوں کو لوگ نرم کر دیتا ہوں، رافت رحمت ڈال دیتا ہوں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں. اور جب بندے میری نافرمانی گناہ کرتے ہیں، بادشاہوں کو سخت کر دیتا ہوں. فساؤں سوء العذاب، تو عذاب پہنچاتے ہیں. یہ حدیث قدسی یہ ہے. ذات نہیں بلکہ حالات سامنے ہیں. ہم لوگ جہاں جہاں جو رہتا ہے ابھی زندگی جانتا ہے 24 گھنٹے میں کتنی طاعت ہے، کتنی عبادت ہے، کتنا خیر کا کام ہے، کتنا بھلا کام ہے، کتنا اچھائی کام ہے، اور کتنی اللہ کی نافرمانی گناہ وہ بھی آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. تو میرے بزرگوں دوستو، اتنے بچے ماشاءاللہ یہاں حافظ قرآن ہوئے ہیں. مجھ کو چونکہ جلدی جانا ہے، سفر میرا ہے، میں نے کہا مجھ کو پہلے تھوڑا سبق سنا دوں، میں جلدی جانا چاہتا ہوں. تو میرے بزرگوں دوستو، ایک بات تو طے کر لیں کہ علم سے چونکہ عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے. کیا زہر ہے، کیا شراب ہے، کیا شربت ہے، معلوم ہوگا تو آدمی بچے گا اس سے. تو ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلائیں.
औलाद हाफिज कुरान बनाएं, ये औलाद हमारे लिए जरिए निजात बनेगी। 10 का कोटा हाफिज साहब का मुकर्रर है। एक आदमी कहने लगे मुझको इतने बच्चे चाहिए, मैं क्या करेंगे? कहे घर बुलाऊंगा, खिलाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, मदरसे में शाम को भेज दूंगा, जुम्मे के दिन शाम को, फिर जुम्मे को बुलाऊंगा। हजरत मेरे औलाद नहीं है, माल अल्लाह ने दिया है, तो ये बच्चे जब हाफिज कुरान हो जाएंगे और मेरी कहीं पकड़ होने लगी तो बच्चे कहीं अल्लाह इन्होंने हमको हाफिज बनाया था, हमारे जरिए निजात बन जाएंगे बच्चे। इसलिए मेरी ख्वाहिश यही है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अपने अपने घरों पर कम से कम कोई जरिए निजात हाफिज कुरान बनाइए अपनी औलाद को। 10 का कोटा हाफिज के लिए मुकर्रर है। हदीस शरीफ में आता है कि बादों को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, सूरज ज़रा रोशन मनोवर होगा। तो लोग पूछेंगे कौन लोग हैं? ये लोग हिसाब किताब मशगूल हैं, इनका इज़ाद इकराम हो रहा है। कहा जाएगा ये हाफिज के माँ बाप हैं। औलाद अल्लाह ने दिया, हाफिज के माँ बाप बन जाइए, हाफिज दादा नाना बन जाइए, खालू मामू बन जाइए, कुछ तो बन जाइए, रिश्ता जोड़ लीजिए। तो सब लोग इरादा को इंशाल्लाह अपनी औलादों को, नस्लों को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाल्लाह। बनाओगे भाई? कौन हाफिज कुरान बनाएगा? हाथ उठा तो मालूम हो, जाग रहे हैं आप लोग। माशाअल्लाह, बरकत आ फरमाएं। ये जितने हाफिज, आलिम, कारी, इमाम, मुफ्ती, मुक़र्रिर सब मिलते हैं, मदरसों की बरकतें हैं। लिए आप जहाँ अपने बजट बनाते हैं ना, मदरसों में उसमें हिस्सा रखिए। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के बाद हमारे मुहसिन आज़म आका मौला सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के बाद हमारे मुहसिन आज़म हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 24 घंटा रोज़ होता है। हम में से कुछ लोग पूरा करते होंगे, लेकिन आधा घंटा हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देते हैं। दरूद शरीफ पढ़ लें, सुन्नत अमल कर लें, कुछ सुन्नत याद कर लें, कोई दुआ याद कर लें, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग करते होंगे। तो आज की मजलिस में इरादा कर लें इंशाअल्लाह आधा घंटा दरूद शरीफ पढ़ा करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह भाई? कौन कौन करेगा? अल्लाह बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए, बरकत अता फरमाए आप लोगों को। अब सुन लो, ये बच्चे जब दीन हासिल कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो लिखा है किताब में वाक़या, जिसको मैं सुनाया करता हूँ जब याद आ जाता है, कि मियाँ बीवी गाड़ी में आगे बैठे और 8 औलाद पीछे बैठी। एक्सीडेंट हो गया, बाप आगे थे, गाड़ी वो जख्मी हो गए, माँ बैठी थी, बच्चों की माँ वो जख्मी हो गई, बेहोश हो गई। एक 9-10 साल का बच्चा जिसको अल्लाह ने हिफाजत फरमाई थी, रोते रोते माँ के पास पहुंचा। अम्मी जान, आप अल्लाह के पास जा रही हैं, कलमे तैयबा ला इलाहा पढ़ लीजिए। बच्चा रोते रोते माँ खिलाती भी हैं, खिलाती भी हैं, इसलिए बच्चा पहले माँ के पास गया। अम्मी जान, आपका आखिरी वक्त है, कलमे तैयबा ला इलाहा पढ़ लो। अम्मी जान, आपने हमको सिखाया था आखिरी कलमा कलमा तैयबा होगा, जन्नत में जाएगा, कलमा पढ़ लो। वो बच्चा रोते रोते एक ही बात बार बार कहता है, एक ही बार कहता बार बार। माँ को होश आया, माँ ने कलमा पढ़ लिया, बाप के पास पहुंचा। अबू जान, आपका आखिरी वक्त है, कलमे तैयबा ला इलाहा पढ़ लीजिए। अबू जान, अल्लाह के पास आप जा रहे हैं, कलमे तैयबा ला इलाहा पढ़ लीजिए। अबू जान, आपने हमको सिखाया था जिसका आखिरी कलमा कलमा तैयबा जन्नत में जाएगा, अब वो कलमा पढ़ लो। रोते रोते एक ही बात बार एक ही बात कहता है। बाप घोष साहब, आपने कलमा पढ़ लिया। लोग जमा हो गए थे। लड़का कहता है 9-10 साल का, मेरे माँ बाप आखिरी वक्त था, आप लोग यासीन शरीफ पढ़ो। तो बुजुर्गों, जब बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, आखिर में निजात बच्चे बन जाएंगे। हमारा माहौल सुनने का तो है दीन की बात, दीन की बात सीखने वाला मिजाज नहीं है। पूरे महीने में अगर पूछा जाए आपने दीन की बात कौन सी सीखी है, कोई दुआ याद किया, कोई कलमा याद कर लिया, कोई सुन्नत याद कर लिया, अगर पूछा जाए तो पूरे महीने में कम लोग ऐसे हाथ उठाएं हमने एक चीज़ याद किया है। तो दीन सीखने वाला मिजाज बनाइए। मैं कई बार पूछ चुका हूँ, बड़े से बड़े मजमे पूछ चुका हूँ मैं, इनमें कोई आदमी हमको बताओ कि जो किसी आलिम को अपने घर बुलाए हो और अपने बच्चों को जमा करके कहा हो कि मौलाना साहब ये हमारी औलाद है,
ہماری خواہش یہ ہے ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہم کو غسل میت دے. غسل پانچ عضووں سے فرض ہوتا ہے. ایک مر جائے تو اس کا غسل فرض ہو جاتا ہے، ورثہ دن میں ضروری ہوتا ہے. ہم نے کہا کوئی آدمی ہم کو بتا دے کہ ہم نے ایسا بچوں بلا کے عالم کو بچوں کو سکھایا ہے. اب تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. آخری وقت میں ایک پروفیسر صاحب نے مجھ کو فون کیا، میرے ماں باپ آخری وقت کیا کرنا چاہیے. اب اس وقت آخر وقت میں باپ کا انتقال ہو رہا ہے، ان کا وہ پوچھتے ہیں. خیر میں نے چند باتیں موٹی موٹی بتا دیا. حکم یہ ہے جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو جو پاس بیٹھے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زور پڑھیں تاکہ وہ مرنے والا پڑھ لے. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حکم یہ ہے کہ خاموش رہیں. اگر دوبارہ دنیا کی بات کر لیا ہے تو پھر زور پڑھیں. جب اس نے ایک بار پڑھ لیا پھر خاموش ہو جائیں. انتقال ہو جانے کے بعد اس کی تجہیز تکفین یہ ورثہ کی ذمہ داری ہے. باقی کوئی بھی کر لے اس کی تیاری کریں. جب انتقال ہو گیا تجہیز تکفین ہو گئی دفن بھی کر لیا تو حکم شریعت کے ہے اعلان کرے کہ ہمارے ابا ہیں فلاں ہیں ہم ان کے وارث ہیں. اگر ان کے ذمے کسی کا قرضہ باقی ہو آ کر ہم سے وصول کرے، ثبوت بتا دے گواہ بتا دے ہم سے وصول کر لے، اعلان کرے. اور جب اعلان ہو گیا گواہ مل گئے آپ نے اس کو ادا کر دیا، اب اعلان کیجئے میرے ابا نے کسی کوئی وصیت کیا ہو مدرسے اتنا مال دیں گے فلاں کی مدد کریں گے، اگر کسی بھی اس کے گواہ ملیں تو آپ آئے اور اپنا وصول کر لے. ابا نے اگر وصیت کیا ہو ان سب کے بعد پہلے قرضہ ادا کر دے اور فدیہ اگر انہوں نے وہ کی وصیت کیا وہ ادا کر دے. اب میراث تقسیم کرے کہ کون کون ہیں. ہمارے ہاں میراث تقسیم کرنے کا رواج نہیں ہے. بڑا بھائی قبضہ کر لیتا ہے یا بھائی قبضہ بہنوں کو نہیں حصہ دیتے ہیں. یہ خیانت ہے جو بے برکتی آتی ہے تو بدعمالی کی وجہ سے، لگ نافرمانی گناہ کی وجہ سے. طاعت عبادات مزاج تو ماشاءاللہ بہت امت میں ہے. دیکھو ماشاء اللہ آ گیا دین کی بات سننے کے لیے، اجتماع رکھا جاتا ہے، جگہ ہمیشہ تنگ ہو جاتی ہے. لیکن معاصی گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اس کا کم مزاج ہے. راستے میں گاڑی کھڑی ہو گئی، میں نے پوچھا بھائی کیا بات گاڑی کھڑی ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگے جس پائپ سے انجن کو پٹرول مل رہا تھا ان میں ذرا کچرا پھنس گیا ہے. ایک موٹا پائپ ہوتا ہے جس کے انجن کو پٹرول ملتا ہے، اتنا کچرا پھنس گیا، اب انجن پٹرول نہیں ملتا، گاڑی کھڑی ہو گئی ہے. باڈی پہیا سیٹ سب موجود ہیں، گاڑی نہیں آگے کھسک رہی ہے، پاؤں تھوڑے کچرے پوری گاڑی روک دیا. دودھ آپ کے یہاں رکھا ہوا تھا ماشاءاللہ جو ہے 10 لیٹر، مہمان آنے والے تھے. اتنے میں بچے گود میں آپ لیے بیٹھے تھے، بچے نے پیشاب کر دیا، 4-5 قطرہ دودھ میں گر گیا. اب 10 لیٹر دودھ ناپاک ہو گیا، نہ پینے کا نہ پلانے کا، وہ ناپاک ہو گیا. 4-5 قطرے نے روک دیا. اللہ فرماتے ہیں آپ نے کسی پر احسان کیا، احسان کوئی موقع پیش آیا آپ نے کہا بیٹا یہ کام کر لو مجھ کو ضرورت ہے، انہوں نے کہا چاچا دادا میں کل کر لوں گا ابھی ادھر مشغول ہوں ضروری کام ہے. برشتہ ہم نے کہہ دیا ارے ہم نے اس کی مدد کیا ہے احسان کیا ہے، دیکھو اس نے انکار کر دیا. تو احسان جتلانے سے نیکی تباہ ہو جاتی ہے. یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو نیکی باطل مت کرو احسان جتلا کر. شیطان چونکہ دشمن ہے، دشمنی 3 طرح نکالتا ہے. اس طرح دشمنی نکالتا نیک کام کرنے نہیں دے، پوری دشمنی نکالتا ہو کہ نیک کام نہیں کرنے دے کسی بہانے ادھر ادھر کر کے. دوسری دشمنی اس طرح شیطان نکالتا ہے یہ جو نیک کام کیا اس کو تباہ کرا دے. احسان جتلا کر اللہ کے لیے آپ نے کوئی کام کیا تھا، اچانک یاد آیا ارے بھائی ہم نے فلاں موقع یہ کام کیا تھا، سماک آتے سے نیکی تباہ ہو جاتی ہے. تیسرے دشمنی اس طرح نکالتا ہے اہم کام چھڑا کر غیر اہم کام میں لگا دیتا ہے شیطان. کیسے؟
نماز قضا باقی ہے، لوگ نفلیں پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، قضا نماز نہیں ادا کرتے. قرضہ باقی ہے، صدقہ خیرات کریں گے، دعوت دیں گے، چندہ دیں گے، لیکن قرضہ نہیں ادا کرتے ہیں. یہ شیطان کی چال ہوتی ہے. علامہ شارنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، لکھتے ہیں کہ ایک آدمی دیوار کنارے سو رہا تھا، گہری نیند. دوسرا کوئی آیا، اٹھو اٹھو جلدی اٹھو، جلدی اٹھو، اٹھو جلدی، پکڑو پکڑو. اور گھبرا گیا سویا ہوا آدمی، جلدی پکڑا، چارپائی پکڑو، ادھر چلو. پٹک دیا، ادھر لا کے یہاں سو جاؤ، یہاں سو جاؤ. وہ چارپائی بیٹھا ہی تھا جہاں پہلے سو رہا، دیوار گری. دیوار گرنا تھا، اس نے کہا جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ نے ہم کو وہاں ہٹا دیا، یہاں پہنچا دیا. ہم سوتے رہتے، دیوار گرتی، ہم تو مر جاتے. تو کہتا میں شیطان ہوں، تم اگر سوتے رہتے، دیوار گرتی، مرتے، تم شہید ہو جاتے. اللہ کا تم کو بڑا مرتبہ ملتا، اللہ کے یہاں شہادت مرتبہ ملتا. میں تم ہٹا دیا تاکہ تم کو درجہ شہادت نہیں ملے. دشمن ہے نا، تو دشمن اہم کام چھوڑا کر اگر اہم کام میں لگا دیتا ہے. بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے، لیکن چندہ دیں گے، دعوت دیں گے، خوب ادھر خرچہ کریں گے. تو اہم کام چھوڑا کر اہم کام لگانا ہے، شیطان کی چال ہے. اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. ہمارے علماء کرام بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور ابھی 15 منٹ ہونے والا ہے، ایک منٹ باقی ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، جب کوئی کہہ دے، یہ مولانا ذاکر صاحب کے اس میں اختیار میں ہوتا ہے، 2 منٹ کہیں، 5 منٹ کہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی کہیں، تو ہم کو اس کی پابندی کرنا چاہیے. یہ بدحدی ہے کہ ہو کے آدمی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو مختصر بات ہم نے عرض کر دیا، انشاءاللہ عمل کریں گے. کون کون عمل کرے گا بھائی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اللہ تعالی حضرت کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت کا سفر ہے، اللہ تعالی سفر بھی کامیاب